لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین امام المتقین قائد الغر المعجلین یعصوب الدین اسد اللہ عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ جنب اللہ اذن اللہ لسان اللہ رحمت اللہ ولی اللہ مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد۔ عظمت جناب سیدہ پر بلند آواز سے درود پڑھے سب مل جل کر۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول،
گدایا نے دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ کی رضا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین لور پور اکبر پور کی محبتیں، برادر عزیز شجر صاحب کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ اور چونکہ اکبر پور میں یہ میری پہلی حاضری نہیں ہے، اس سے قبل بھی میں کئی دفعہ آ چکا ہوں، لہذا اکبر پور تو میرا مزاج جانتا ہی ہے کہ میری تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ ہوتی ہے اور مولائیوں کے بیچ نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ بس یوں لگنا چاہیے کہ میں کربلائیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کے ایک بہت ہی مقدس اور معزز آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں اسے ہی موضوع گفتگو قرار دیا۔ پروردگار عالم اس مجلس عزا کے قائم کرنے والوں کو اور اس مجلس عزا میں جن لوگوں نے بھی دامے درہمے سکھانے جس طرح بھی جن کا بھی حصہ ہے، بالخصوص ہمارے سونو بھائی مونو بھائی، پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور انہیں زیادہ سے زیادہ خدمت اہل بیت، خدمت دین اور خدمت خلق کرنے کی، بالخصوص خدمت عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جلد از جلد پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ان کے مخلص غلاموں میں، ناصرین میں ہمیں شمار فرمائے، اور پوری دنیا میں جو مومنین و مومنات پہ جہاں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، بالخصوص غازہ اور پارا چنار میں اس وقت جو شیعان حیدر کرار پر جو ظلم ہو رہا ہے، پروردگار تجھ سے دعا گو ہوں کہ پوری دنیا میں شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں، عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی ہیں، مظلوم انسانیت جہاں جہاں بھی ہے، پروردگار ان سبوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ظالموں کو اور ظلم کو اس دنیا سے نست و نابود کر دے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے سب مل جل کر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ اس آیت میں آدم کی اولادوں سے خطاب کر رہا ہے، اللہ انسانوں سے مخاطب ہے، بنی نوع آدم سے اللہ کا خطاب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ کہہ رہا ہے آدم کی اولادوں سے، دیکھو اے آدم کی اولادوں، ہم نے تمہیں عزت عطا کی ہے، ہم نے تمہیں شرف عطا کیا۔ ایک صلوات پڑھیے مولانا صاحب، آگے چلیں ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں مولانا ضامن صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے، برادر عزیز بھی آ گئے۔ بعد ہفتہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ اس آیت میں اپنے بندوں سے، آدم کی اولادوں سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ کہہ رہا ہے آدم کی اولادوں، دیکھو ہم نے تمہیں عزت عطا کیا، ہم نے تم پر کرم کیا۔ اچھا آپ کو معلوم ہے نا اکبر پور والو، لور پور والو، اکبر پور والو، جوانوں، آپ کو پتا ہے نا ہمارے مسلم سماج میں جو لوگ اسلام کا علم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ہم اپنی ادبی زبان میں ان شریف لوگوں کو ملا کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ہم اپنی تہذیبی زبان میں ان لوگوں کو ملا کہتے ہیں، مگر میں کیا کروں اکبر پور والوں کہ انہی ملاؤں میں کچھ ایسے منحوس ملا ہوئے جو اہل بیت سے کٹ ملا ہو گئے۔ اہل بیت کے بغض میں ملا
الہیت سے کٹ کر کٹ ملا ہو گئے. تو جب میں کٹ ملا کہوں نا تو سمجھ جائیے اشارہ کہاں جا رہا ہے. توجہ. اب ان کٹ ملاؤں نے اور سارے یہ فتنے جو مسلمانوں میں ہو رہے ہیں, یہ ساری قیامت جو مسلمانوں میں اس وقت برپا ہے, ان ساری قیامتوں کا, ان تمام فسادوں کا, تضادوں کا, اختلاف کا, جھگڑوں کا یہی ملا سبب ہے. یہی مسلمان کو مسلمان سے لڑاتا ہے, یہی آپس میں صاحب ایمان کو صاحب ایمان سے لڑاتا ہے. اور انہی کٹ ملاؤں کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے بیچارے یہ دو رکعت کے امام. توجہ کیجئے گا. اور انہوں نے ہی فتنہ بھوڑا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. توجہ کیجئے گا. تو ان کٹ ملاؤں نے جہاں بہت سے فتنے بوئے ہیں, اسی میں ایک تھیوری یہ پیش کی ہے کہ دیکھو اللہ سوائے نبیوں کے کسی سے گفتگو نہیں کرتا, اللہ سوائے نبیوں کے عام بندوں سے بات نہیں کرتا, اللہ سوائے انبیاء ما سبق کے عام انسانوں سے گفتگو نہیں کرتا. حالانکہ حکیم امت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال, وہ علامہ اقبال کہ جس کی شاعری پڑھ کر بہت سے لوگ علامہ بن گئے. توجہ کیجئے گا. علامہ اقبال نے ملت کو ایک کلیہ پیش کیا, عالم کو ایک کلیہ پیش کیا. علامہ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ جانے اکبر پور کہاں موجود ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. علامہ اقبال نے ایک کلیہ پیش کیا کہ دیکھو مسلمانوں, جب انسان ابدیت میں اوج کمال حاصل کرتا ہے, جب بندہ بندگی میں عروج کی منزلیں طے کر لیتا ہے, تو خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے, بتا تیری رضا کیا ہے. اب میں کیا کروں کہ اس پوری کائنات میں کربلا کے میدان میں حسین وہ اکیلا بندہ تھا جو خدا سے پوچھ رہا تھا بتا تیری رضا. پوری توجہ, ساؤنڈ صحیح رکھنا میری جان. میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا, صرف منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. پوری توجہ. حسین کائنات انسانی کا وہ ایک لوتا بندہ ہے جو خدا سے پوچھ رہا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اللہ قرآن میں اپنے بندوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے, اللہ آدم کی اولادوں سے, ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اے آدم کی اولادوں, ہم نے تمہیں عزت عطا کی ہے, ہم نے تم پر کرم کیا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے تمہیں خشکی اور تری میں چلنا سکھایا, ہم نے تمہیں دریاؤں میں اور صحراؤں میں چلنا سکھایا. توجہ. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے تمہیں پاک اور پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے تمہیں اپنی ان کثرت مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے جنہیں خود ہم نے پیدا کیا. توجہ کیجئے گا. آپ نے جتنے آسانی سے سنا میں نے اتنی آسانی سے پڑھ دیا, پر قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن رٹنے رٹانے کے لیے نہیں ہے کہ ہر کوئی رٹ کے حافظ بن جائے. یا جملہ بدل کر کہہ دوں, یہ قرآن رٹنے رٹانے کے لیے نہیں ہے کہ ہر کوئی پڑھ کر حافظ کے ساتھ حافظ بن جائے. توجہ ہے. قرآن کوئی سلیبس کی کتاب نہیں ہے کہ اسے رٹا رٹایا جائے. اللہ کہہ رہا ہے ٹھہرو, رکو, قرآن میں تدبر کرو, تفکر کرو, غور کرو. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون, قرآن میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. قرآن عقل والوں کے لیے اترا ہے, دیوانوں کے لیے نہیں اترا, حبت الحواسوں کے لیے نہیں اترا, بدحواسوں کے لیے نہیں اترا. تو ذرا غور
تو کرو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے آدم کی اولادو ہم نے تمہیں عزت عطا کی، اے آدم کی اولادو ہم نے تمہیں چلنا سکھایا، اے آدم کی اولادو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، اے آدم کی اولادو ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی، اے آدم کی اولادو ہم نے تمہیں خلق کیا۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع، اللہ اس ایک آیت میں 5 مرتبہ ہم کہہ رہا ہے۔ ارے جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام۔ بھائی ہم اور میں کا فرق تو میری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے نا۔ میں تقریر کر رہا ہوں، ہم سب تقریر سن رہے ہیں، توجہ، تو میں آتا ہے اکیلی ذات کے لیے، ذات واحد کے لیے، ہم میں کئی لوگ شریک ہو جاتے ہیں، اور اللہ ہے خدائے یکتا وحدہ لا شریک، اس کا کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، کوئی ہمسر نہیں، تو اس کو آیت میں کہنا چاہیے تھا نا کہ میں نے عزت عطا کی ہے، میں نے چلنا سکھایا، میں نے رزق دیا، میں نے فضیلت دی، میں نے خلق کیا، مگر اللہ میں نہیں کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے فضیلت دی ہے، ہم نے چلنا سکھایا ہے، ہم نے عزت دی ہے، ہم نے خلق کیا ہے، تو آخر اللہ ہم کہتا کیوں ہے؟ تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ اللہ قرآن میں جب اپنے بندوں کو چیلنج کرتا ہے اللہ ہم کہتا ہے، توجہ کیجئے گا، اور جہاں چیلنج نہیں ہوتا وہاں میں کہتا ہے، جہاں چیلنج ہوتا ہے وہاں ہم کہتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا چیلنج ہے ہم نے پانی برسا دیا، تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ، ہم نے ہواؤں کو چلا دیا، تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ اللہ کا قرآن میں چیلنج ہے کہ زندگی دینے والے بھی ہم ہیں، موت دینے والے بھی ہم ہیں۔ کیا مطلب؟ جسے ہم زندگی دینا چاہیں اسے کوئی ظالم مار نہیں سکتا، اور جسے ہم موت دینا چاہیں اسے کوئی ڈاکٹر بچا نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جہاں اللہ کا چیلنج ہوتا ہے، جوانوں ادھر ادھر نہیں میری طرف دیکھو، جہاں اللہ کا چیلنج ہوتا ہے قرآن میں اللہ ہم کہتا ہے، توجہ کیجئے گا، اب اللہ قرآن میں چیلنج کر رہا ہے، اور اللہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دیکھو ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا قرآن حافظوں کے سینے میں ہے، نہیں میری جان، اگر ایسا زمانہ آ جائے سارے حافظ مر جائیں تو کیا قرآن مٹ جائے گا؟ توجہ کیجئے گا، اللہ نے قرآن کی ذمہ داری خود لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دیکھو ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو اللہ کا پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ چاہے ہر زمانے میں ہزاروں سلمان رشدی پیدا ہوں مر جائے، ہزاروں تسلیمہ نسرین پیدا ہوں مر جائے، ہزاروں وسیم رضوی پیدا ہوں مر جائے، قرآن کو مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی مسلمانوں کہ جس چیز کی حفاظت اللہ اپنے ذمے میں لے لیتا ہے ساری کائنات مل کر اس کو مٹا نہیں سکتی۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ 1400 برس پہلے اس عزاداری کی بنیاد علی کی بیٹی نے زندان شام میں ڈالی تھی۔ ارے 1400 برس ہو گئے، ہزاروں منحوس مفتی پیدا ہوئے مر گئے، عزاداری پہ فتویٰ دے دے کے مر گئے، قبروں میں جل رہے ہیں، ان کے فتوے کوڑے دانوں میں پڑے ہوئے ہیں، مگر عزاداری آج بھی ہو رہی ہے۔ عزاداری کا اتنی مخالفتوں کے باوجود ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ عزاداری کا بچانے والا ملا نہیں اللہ ہے۔
نہیں آ رہی ہے بات. یہ لائن کٹ رہی ہے یا کاٹا جا رہا ہے؟ کوئی بعید نہیں ہے جو منحوس نبی کے بچوں کا گلا کاٹ سکتے ہیں. وہ لائن کاٹ دے تو کمال کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو جہاں اللہ کا چیلنج ہوتا ہے وہاں اللہ ہم کہتا ہے. توجہ, اللہ کا چیلنج ہے. عزت دینے والے بھی ہم ہیں, ذلت دینے والے بھی ہم ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کا چیلنج ہے جسے ہم عزت دینا چاہیں اسے دنیا ذلیل نہیں کر سکتی, اور جسے ہم ذلیل کرنا چاہیں اسے دنیا عزت دار نہیں بنا سکتی. نہیں پہنچا میرا مجمع. اللہ کا چیلنج ہے کہ دیکھو جسے ہم عزت دینا چاہیں وہ بھیڑیوں میں بھی عزت دار رہتا ہے, جسے ہم ذلیل کرنا چاہیں وہ تخت پہ بھی ذلیل و خوار رہتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سوچتے ہوں گے نا کتنا پیاسا ہے شبیر وارسی, بات بات پہ پانی پیتا ہے. بھائی پانی نہیں پیتا ہوں, کچھ منحوسوں کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھو شیعہ تھوک پھینک کر پانی نہیں دیتے. نعرہ حیدری, وہی اکبر پور ہے نا جہاں آتا ہوں میں. نعرہ حیدری کا بائیکاٹ تو نہیں ہے نا؟ ہاں, شیعوں میں بھی وہاں بھی گھس رہے ہیں, لہذا پتا چلنا چاہیے شیعہ شیعہ ہے. نعرہ حیدری. مجھے وہ مجلسی سمجھ نہیں آتی جہاں علی کا نعرہ نہ لگے. مجھے وہ لوگ ہی سمجھ میں نہیں آتے جو شرما کر علی کا نام لیتے ہیں. یاد رکھنا جوانوں, علی کا نعرہ شرما کر وہی لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. جو سمجھ گئے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جہاں اللہ کا چیلنج ہے وہاں اللہ ہم کہتا ہے. اب اللہ قرآن میں ایک بہت بڑا چیلنج کر رہا ہے. کیا ہے اللہ کا چیلنج؟ میری طرف دیکھو جوانوں. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. جو نوجوان موبائل دیکھ رہے ہیں میں ان سے کہوں گا میری طرف دیکھیں. تم جسے بھی دیکھ رہے ہو اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. انا اعطیناک الکوثر. کل کوثر, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اچھا آپ کو معلوم ہے ہمارے سماج میں, سوسائٹی میں تین کیٹیگریز کے لوگ رہتے ہیں, تین طبقے کے لوگ رہتے ہیں. کون کون ہیں وہ لوگ؟ فرسٹ کیٹیگری ہے, پہلا طبقہ ہے عالموں کا, توجہ. دوسرا طبقہ ہے جاہلوں کا. اب آپ پوچھیں گے مولانا یہ مڈل کلاس لوگ کون ہیں؟ تیسرا طبقہ کس کا ہے؟ تیسرا طبقہ ہے بقرادوں کا. ہائے ہائے ہائے, بھائی میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں. یہ بقراد کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں تھوڑے پڑھے لکھے. تھوڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں آپ؟ انگلش میں ایک پروورب ہے کہ لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ. نیم حکیم خطرہ جان, یا تو پورا جان یا تو کچھ نہ جان, بیچ میں مت جھول. یہ جو فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ جو عالم ہے وہ اپنے علم کے کمال پر ہے, جو جاہل ہے وہ اپنے جہالت کے زوال پر ہے. یہ جو تھوڑے پڑھے لکھوں کا طبقہ ہے نا, یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ کتاب ہے 200 پیج کی اور منحوس نے صرف 2 پیج پڑھا ہے اور دعویٰ ایسے کرتا ہے جیسے پورا علم کتاب رکھتا ہے. تو ایسے لوگوں کو سب سے خطرہ ہے, عالموں کو بھی خطرہ ہے, جاہلوں کو بھی. تو اب ایسے لوگوں نے جب ترجمہ کیا قرآن کا تو عربی عبارت میں ان کا زور نہیں چلتا, تو یہ ساری منحوست پھیلاتے ہیں ترجمے میں.
ساری ڈنڈی مارتے ہیں ترجمے میں. بھائی ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. وہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. بچپن میں تھے تب بھی کہا دیکھا, جوانی میں بھی کہا دیکھا, بڑھاپے میں بھی کہا دیکھا, ارے قبر میں پہنچ گیا بڈھا ابھی تک دیکھا ہی نہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ سارے پیترے دکھاتے ہیں ترجمے میں. توجہ, عربی عبارت میں زور نہیں چلتا, ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں. اب جب اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر, میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, تو اس کا ترجمہ کیا کیا ان تھوڑے پڑھے لکھوں نے؟ ترجمہ یہ کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. بھائی ایک بات بتاؤ, جو آلریڈی میرا فلیٹ ہو, جس فلیٹ پہ جس مکان پہ میری ملکیت ہو, کیا وہ مکان مجھے شجر گفٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ جانے. کہاں ہے مجمع کا مولانا خود کی ملکیت گفٹ نہیں کی جاتی. منحوسوں کو پتہ ہی نہیں کہ کوثر میرے نبی کی ملکیت ہے. آئے آئے, میرا رسول مالک کوثر بھی ہے, ساقی کوثر بھی ہے, تو جو حوض خود ان کی ملکیت ہے اللہ اسے تحفے میں دے گا. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. اچھا پہلے یہ سمجھو کہ حوض کوثر سمجھنے سے پہلے یہ سمجھو کہ کوثر کیا ہے. کوثر ہے ایک شربت, وہ شربت جو جنتیوں کو پلایا جائے گا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مولوی محرم کا شربت نہیں پیتا, جنت کا شربت کیا پیے گا؟ ارے ہم تو سبیل اسی لیے لگاتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کوثر پینے کی پریکٹس کرواتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ابھی آپ دیکھیے بہت سی ویڈیوز آ رہی ہے, شربت کے خلاف بھی مولوی بہت بھونک رہا, مگر معلوم ہے ان مولویوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں زندہ ہے جس زمانے میں شبیر وارثی جیسا مولا کا نوکر زندہ. ہم لوگ ہیں جواب دینے کے لیے الحمدللہ, اور ہم تو اوپن کہتے ہیں, ہم علی والوں کی شان ہی یہی ہے کہ تم ہمیں گالی تو دے سکتے ہو, جواب نہیں دے سکتے. سمجھو جوانو کوثر کیا ہے. مولوی کہنے لگا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. تو کوثر کیا ہے بھائی؟ ایک شربت ہے جو جنت میں جنتیوں کو پلایا جائے گا, اور اس شربت کو اللہ نے جس حوض میں اسٹور کر کے رکھا ہے, یا انگلش میں کہہ دو جوانوں, جس ٹب میں اس شربت کو رکھا گیا ہے اس ٹب کو کہتے ہیں حوض کوثر. اس حوض کو کہتے ہیں حوض کوثر. یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو شربت کا ایک حوض عطا کیا. بھائی آپ بھی مسکرا رہے ہیں اور میرا امتحان لینا چاہتے ہیں. چلو ایک مثال دے دوں. مان لو مجلس کے بعد میرے اوپر خدا نخواستہ حملہ ہو گیا, ہو بھی سکتا ہے, منافقوں کو ہم سے ہی تو خطرہ ہے, اٹیک ہو سکتا ہے. اب مجھے بچانے کے لیے شجر بھائی نے, مولانا ضامن صاحب نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اپنی دولت, اپنا جاہو جلال, اپنا روپیہ پیسہ, اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو, اپنے گھر بار کو, سب کچھ قربان کر دیا تاکہ میری جان بچ جائے, اور میری زندگی بچ گئی مگر ان کا سب کچھ لٹ گیا. تو انصاف سے بتانا قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے سورہ رحمان میں, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا, احسان کا صلہ احسان سے ادا کرو. تو میں نے کہا شجر بھائی آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا, میری زندگی بچانے کی خاطر اپنا گھر بار, مال و انبار, دولت, اپنی نسلوں کو قربان کر دیا, تو آپ کے احسانوں
एहसानों का बदला मैं एहसान से अदा करना चाहता हूँ। शजर भाई ने कहा सुभान अल्लाह मौलाना, क्या दीजिएगा मुझे एहसानों का सिला? मैंने कहा मेरे खातिर अपना सब कुछ आपने लुटा दिया ना, तो मैं आपके एहसानों के बदले में आपको एक टब दूध का शरबत देना चाहता हूँ। हाय 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 भाई, अकबरपुर वाले भी कितने हैरत से मेरे चेहरे को देख रहे हैं। भाई नौजवान कहेंगे ना कितना एहसान फरामोश है शब्बीर वारसी, जिसने इसकी जान बचाने की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया। क्या उसके एहसानों का यही सिला है कि शब्बीर वारसी उसे एक टब शरबत का अदा करे? तो मौलवियों मुझे इंसाफ से बताना कि अल्लाह की शरीयत को बचाने की खातिर मेरे नबी ने अपना क्या बचाया? हाय हाय हाय, का सब कुछ कुर्बान कर दिया, नस्लों को कुर्बान कर दिया। तो क्या मेरे नबी के एहसानों का सिला ये था कि अल्लाह कहता मेरे मोहम्मद हमने तुम्हें एक हौज शरबत का अता किया? तो जाकर पढ़ो मौलवियों, अहले सुन्नत के हदीस का बहुत बड़ा इमाम है इमाम इब्ने हजर मक्की साहिब सवाइकुल मुहर्रिका, अपनी किताब में लिखते हैं कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर नहीं है। अल्लाह कह रहा है इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे मोहम्मद हमने तुझे फातिमा अता किया। नारा हैदरी, मेरे हबीब एक सलावत पढ़िए इतनी बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले। इन्ना आतैना कल कौसर, ये बताओ जवानों पढ़ूं या छोड़ दूं? कितनी खामोशी में नहीं पढ़ता शब्बीर वारसी। मेरा अपना मिजाज है भाई, मैं तकरीर हमेशा मर्दों के बीच करता हूं, मुर्दों के बीच नहीं करता। हाँ, तो लगना चाहिए कि मर्दों के बीच पढ़ रहा हूं। नारा हैदरी, इन्ना आतैना कल कौसर। इब्ने हजर मक्की कहते हैं अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब हमने आपको खैर कसीर अता किया। खैर कसीर कौन है? जनाब सैयदा की जात। ऐ मेरे हबीब हमने आपको नस्ल कसीर अता किया, कसरत नस्ल अता की, कसरत से औलाद अता की। नहीं पहुंचा मेरा मजमा, चैलेंज है अल्लाह का। जहां इन्ना आ गया चैलेंज, अल्लाह कह रहा हमने अता किया कसरत औलाद। अब नस्ल कसीर से मुराद, खैर कसीर से मुराद जनाब सैयदा। कैसे? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने तमाम नबियों की नस्ल उनके बेटों से चलाई है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। तो नस्ल कसीर है जाते जनाब सैयदा। सुनिएगा। अच्छा, अब सवाल यह है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी, ऐसा कौन सा मक्के में कर्फ्यू नाफिज हो गया था कि अल्लाह को ऐलान या चैलेंज के साथ कहना पड़ा कि मेरे हबीब हम तुम्हें कसरत से औलाद अता करेंगे? वजह क्या है? सुनना जवानों, शायद तुम्हारे लिए कुछ नई बात होगी। मेरे नबी के 4 बेटे हुए थे। मेरे शिया सुन्नी सारे भाई सुने, मेरे रसूल के आका के 4 बेटे हुए, चारों का इंतकाल हो गया। तो कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का साजिद भाई मेरे नबी को ताना देते थे और ताना देकर कहते थे बड़ा रहमत आलम बनकर आए हैं, रहमत लिल आलमीन बनकर आए हैं, दूसरों की झोलियां भरते हैं मगर खुद की गोद औलाद की रहमत से नेमत से खाली है। तो वो लोग मेरे नबी को ताना देकर अरबी में गाली देते थे और अगर ये लफ्ज कुरान का हिस्सा ना होता तो मेरी जुबान जल जाती, मगर शब्बीर वारसी मिंबर से ये जुमला बयान ना करता। अगर अल्लाह ने कुरान को इसको आयत ना बनाई होती, वो कुफ्फारे मक्का मेरे नबी को ताना देते थे, गाली देते थे और गाली देकर कहते थे अब तर, तवज्जो कीजिएगा, अब तर, अब
ابتر کسے کہتے ہیں جوانوں؟ آسان ترجمہ کر رہا ہوں، ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی نسل منقطع ہو جائے، جس کی نسل ڈسکنیکٹ ہو جائے، یا جملہ آسان کر دوں جو بے نسلہ ہو جائے۔ تو ایک دن یہ سارے کفار مکہ میرے نبی کو تانا دے رہے تھے، گالی دے رہے تھے، ابتر کہہ رہے تھے۔ میرے نبی کا دل کا درد آنکھوں کا اشک بن کر چھلک پڑا، اللہ کی قدرت کو گوارا نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب آپ رنجیدہ دل نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، یہ مشرکین مکہ آپ کو تانا دے رہے ہیں، ابتر کہتے ہیں، ان کو تانا دیتے رہنے دیجئے، یہ میرا وعدہ ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں، انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کر دیا، فصلی لربک وانحر، اب آپ قربانیاں دیں، اب آپ نمازیں پڑھیں، اب آپ شکرانے ادا کریں۔ اے میرے حبیب انا شانئک ھو الابتر، اور یہ جو لوگ منحوس آپ کو تانا دے رہے ہیں نا، اللہ ان کو ہی ابتر بنا دے گا۔ بھائی اللہ کا قرآن میں چیلنج ہے کہ جو بھی فاطمہ کا دشمن ہے، جو بھی کوثر کا دشمن ہے، وہ ابتر ہے۔ تو مولوی پریشان کیوں ہو جاتا ہے جب شبیر وارسی کہتا ہے اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے جو بھی فاطمہ کا دشمن ہے وہ نسلی حرام زادہ ہے۔ کوثر پر درود پڑھے سب مل کر۔ انا شانئک ھو الابتر، اللہ کا اعلان ہے قرآن میں، جو بھی کوثر کا دشمن، جو بھی محمد کا دشمن، جو بھی فاطمہ کا دشمن ہے وہ نسلی حرامزادہ ہے۔ تو ایک جملہ خدا نے کہا، اب ایک جملہ بندہ کہہ رہا ہے۔ خدا نے کہا فاطمہ کا دشمن نسلی حرامزادہ ہے، میں نے کہا فاطمہ کا دشمن اصلی حرامزادہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ انا شانئک ھو الابتر، ان کی نسلیں منقطع ہو جائیں گی۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی فاطمہ کا دشمن ہوگا وہ پکارے گا کسی اور کو ابا ابا کہہ کر، اس کا باپ ہوگا کوئی اور۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کیا، ان کو ابتر بنا دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ پانچوں وقت نماز میں صرف کوثر پہ درود کیوں واجب ہے، کسی اور کی آل پر نماز میں درود نہیں، صرف اولاد زہرا پر، صرف اولاد محمد پر نماز میں درود ہے۔ مجھے ایک جملہ کہنے دو، یہ کوثر پر درود نہیں ہے، ابتر کے چہروں پر تماچا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ، چلو ہاتھ اٹھا کر کوثر کا درود نہیں ہے، ابتر کے چہرے پر تماچا۔ انا شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ابتر رہے۔ آؤ پھر اللہ کا ایک چیلنج دکھاتا ہوں قرآن میں۔ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
اے میرے نبی، اے میرے محمد، ہم نے تمہیں رسالت دے کر بھیجا، بشیرن، ہم نے تمہیں بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں اپنا مکمل اذن دے کر دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وسراجن منیرا، اور اے محمد ہم نے تمہیں نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ سنیے گا، سراجن منیرا، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے تمہیں نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اب میں نے کہا نا میں کیا کروں کہ اسی نبی کے امت میں ایسے ایسے منحوس پیدا ہوئے کہ اپنے ہی نبی کے نور ہونے کا انکار کر دیا۔ بھائی نہیں پہنچ رہے ہیں آپ۔ بھائی عجیب بات ہے نا، یہ تو مسلمانوں کے لیے فخر کا مقام تھا کہ اللہ نے اس کے نبی کو نور سے پیدا کیا، مگر مسلمان جس رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے اسی کی عظمت کو گھٹا رہا ہے، اس کے ہی نور ہونے پر انکار کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جبکہ میرے نبی نے خود فرما دیا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو بھائی جب نبی نے خود کہہ دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، تو پھر مولوی مانتا کیوں نہیں ہے کہ اللہ نے محمد کو نور سے پیدا کیا؟ وجہ یہ ہے کہ مولوی کے گلے میں بھی آج تک بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے۔ ارے بڑا چالاک ہے مولوی، پھنس گیا۔ مولوی کو پتا ہے کہ حدیث پوری نہیں ہے، حدیث آدھی ہے۔ جب نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، تو نبی نے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر کہا وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ مولوی جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے وہ نبی کے بغض میں نہیں، علی کے بغض میں۔ پروردگار لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدر سراجن منیرا، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا۔ اچھا نبی نے جب خود کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے نور سے پیدا کیا تو مانا کیوں نہیں؟ اگر نبی اتنا کہہ دیتے تو مان لیتا، مگر نبی نے آگے بڑھ کر کہا میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ پھنس گیا نا مولوی، اگر نبی کو نور مانا تو علی کو بھی نور ماننا پڑے گا۔ سراجن منیرا، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ جوانوں میری طرف دیکھو، چراغ بنا کر بھیجا۔ چراغ کیا ہے بتاؤ؟ دیکھو مجھ سے زیادہ نہیں تھکے ہوئے ہو، اگر میں اپنی تھکن بتاؤں نا تو تم سمجھو گے کہ شبیر وارسی ممبر پر بیٹھا ہے یا معجزہ ہے جناب سیدہ کا۔ یہ صرف کرم ہے اہل بیت کا۔ میں یعنی میری طاقت پہ نہیں، میں صرف جناب سیدہ کے کرم پر بول رہا ہوں۔ آسان بات نہیں ہے محرم کی پہلی تاریخ سے تین مجلس، دو مجلس پڑھنے کے بعد آج تمہارے بیچ آ کر پڑھ دینا، یہ صرف بی بی زہرا کا صدقہ ہے، ورنہ میں ہر مجلس کے بعد یہ سوچ رہا ہوں دوسری مجلس کیسے پڑھوں گا، اور وہ طاقت عطا کر رہی ہے۔ توجہ، تو ایک بات یاد رکھنا جوانوں، علی کا ذکر نہ تھک کر کے سننا چاہیے نہ شک کر کے سننا چاہیے۔ بولتے رہو تاکہ پتہ چلے۔ سراجن منیرا، میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ چراغ کیا ہے جوانوں؟ کیا ہے چراغ؟ چراغ کیا ہے؟ کمرہ اندھیرا ہے، چاروں طرف تاریکی ہے۔ توجہ، وہ مجھ سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بھائی وہ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں اٹھتی،
سے بہتر بابات فلان سلمان. جیسے آپ سنیں گے ویسے سناؤں گا، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ سن کر سن ہو جا رہے ہیں. بولتے رہیے. توجہ. سراجا منیرا، میرے محمد، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حبیب، میں نے تجھے نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. کیا ہے بھیا چراغ؟ کمرہ ہے رو اندھیرا، چاروں طرف تاریکی ہے، تم نے چراغ روشن کیا. چراغ ہے رحمت، خود بھی روشن ہوا، سارے کمرے کو روشن کر دیا. توجہ، چراغ رحمت ہے، خود بھی روشن ہوا، سارے کمرے کو روشن کر دیا. مگر ایک جملہ کہوں گا میں، چراغ دوسروں کو روشنی تو دے سکتا ہے، پر اگر چراغ چاہے کہ اپنے جیسا دوسرا چراغ بنا لے تو نہیں بنا سکتا. ارے نہیں پہنچا میرا مجمع. اور اگر کسی منحوس کے دماغ میں یہ خرافاتی خیال پیدا ہو جائے کہ ہم بھی چراغ جیسے، تو کبھی چراغ کے لو میں ہاتھ رکھ کر دیکھ لینا، رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا. اللہ کہہ رہا میرا محمد نور بانٹنے والا چراغ ہے، اگر اسے اپنے جیسا کہا تو جہنم میں جلا دوں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سراجا منیرا، ہم نے تمہیں نور بانٹنے والا چراغ بنایا، شمع بنایا. اچھا ماشاءاللہ سارے اردو بولنے والے موجود ہیں نا یہاں پر. توجہ، ایک سبجیکٹ تم نے پڑھا ہوگا جوانوں اردو لٹریچر میں، اور ماشاءاللہ صاحبان اردو سب یہاں صاحبان زبان بیٹھے ہیں. تم لوگوں نے اردو لٹریچر جب پڑھا ہوگا تو اردو لٹریچر میں ایک بڑا فیمس سبجیکٹ ہے، ضرور پڑھا ہوگا. کون سا سبجیکٹ؟ شمع اور پروانہ. ایک چراغ یعنی شمع، شمع اور پروانے کا قصہ پڑھا ہے نا تم نے. اچھا، آج تک جوانوں تم یہی سوچتے آئے ہوگے نا کہ پروانے کو شمع سے بڑی محبت ہوتی ہے. سننا، اب جو جملہ میں بہت زور سے نہیں کہوں گا، بہت آہستہ کہوں گا، مگر قسم سے اسی جملے میں آپ کی سماعت کا امتحان ہوگا. ہاں ہوگا. آپ کی سماعت کا، کی بلندی کا، آپ کی ذہانتوں کا امتحان ہے اس جملے میں جو اب میں پڑھنے والا ہوں. بھائی تم یہی سمجھتے ہو کہ پروانے کو شمع سے بڑی محبت ہوتی ہے، پروانہ شمع پہ بڑا جانثار ہوتا ہے، پروانہ شمع کا بڑا وفادار ہوتا ہے. مگر حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ پروانے سے بڑا کوئی شمع کا دشمن نہیں ہوتا، پروانے سے بڑا کوئی شمع کا بے وفا نہیں ہوتا. اب تمہارا امتحان لوں گا، میری طرف دیکھنا. پروانے سے بڑا شمع کا کوئی بے وفا نہیں ہوتا. دلیل کیا ہے؟ میری طرف دیکھنا. جب تک شمع جلتی رہتی ہے، پروانہ شمع کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، مگر جیسے ہی شمع بجھتی ہے، پروانہ شمع کی میت چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. ارے جو بھاگ گئے ان کو میرا سلام. مجھے نہیں پتا تم کیوں نعرہ لگا رہے ہو، میں تو اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، تمہاری سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں. سراجا منیرا، میرے حبیب، ہم نے تمہیں نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. اسی امت کے منحوس نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں. اچھا، 5-6 سال قبل میرا غیر مقلدین سے مناظرہ ہوا تھا میرے ہی شہر میں. غیر مقلدین سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ بھائی ہر کسی کا نام مت پوچھا کیجئے ممبر پہ. ہم علی والے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ ہی کافی ہے.
غیر مقلدین سے مناظرہ ہوا اسی ٹاپک پر، محمد نور ہیں کہ نہیں؟ اچھا، ہم علی کے ذاکروں کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے، ہم دشمنوں کو دلیل سے ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ جانے بھائی، میں اردو، میری عادت ہے میں اردو میں تقریر کرتا ہوں۔ اچھا، ہمارا مناظرے کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ، کیا قانون ہوتا ہے؟ ہم پہلے عقل سے دلیل دیتے ہیں، عقل کے بعد روایت سے دلیل دیتے ہیں، اور روایت کے بعد آیت سے دلیل دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب عقل سے دلیل دیتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہماری عقلوں پر شک کرے گا، اس لیے کہ جن کے باپ دادا نبی کی عقلوں پر شک کر سکے، میں اردو بول رہا ہوں، جن کے باپ دادا نبی کی عقل پر شک کر سکتے، آج وہ ان کے خطیب کی عقل پر شک کرے، کمال کیا؟ اس کے بعد ہم روایت سے دلیل دیتے ہیں۔ اچھا، ہمیں معلوم ہوتا ہے روایت میں بھی یہ جھول کرے گا، رجال کے پیترے کھیلے گا، یہ حسن نہیں، یہ موضوع، یہ ضعیف، سارے جھول کھیلے گا، پیترے کھیلے گا، مگر آخر میں آ کر سوئی اٹک جاتی ہے آیت پر۔ آیت کو جھٹلا نہیں سکتا، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دادا جان نے پہلے ہی کہہ دیا ہے قرآن کافی ہے۔ میں اردو بول رہا ہوں بھائی، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہاں آ کر سوئی اٹک جاتی ہے؟ بھائی جب مناظرہ ہوا، عقل سے دلیل دی، نہیں مانا، روایت سے دلیل دی، نہیں مانا، آخر میں وہی سوئی آ کر اٹک گئی۔ مولوی صاحب قرآن سے دلیل دے دو تو مان لیں گے۔ میں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی، میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محمد، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ سننا، اب منحوسوں کی ذہنیت دیکھو، کہنے لگے ہاں 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 ہاں، ہم بھی مانتے ہیں اللہ نے میرے نبی کو، محمد کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا، مگر اللہ نے یہ کب کہا کہ تمہیں بھی نور بنا کر بھیجا؟ توجہ کیجیے گا۔ میں نے کہا سن مولوی، ابھی یزیدی کارخانے میں ایسا سوال ہی نہیں بنا جس کا جواب حسینی نہ دے سکے، تو بھائی جو جواب دیا تھا دینے لگا ہو۔ بھائی مان لو آئیے مجلس کے باہر میں، اعضا خانے کے باہر میں چند بھکاری جمع ہو جائیں پیسے مانگنے کے لیے، ساجد بھائی اپنے جیب سے پیسے نکال کر ان بھکاریوں کو پیسہ دینے لگے۔ انصاف سے بتانا لوڑ پور والوں، کیا تم بھکاریوں کو اور ساجد بھائی کو ایک ہی ترازو پر تول دو گے؟ کہا نہیں مولانا، بھیک لینے والا اور ہوتا ہے، بھیک دینے والا اور ہوتا ہے، جو خود بھکاری ہو وہ دوسروں کو کیا بھیک دے گا؟ ارے پیسے وہی بانٹے گا جو پیسے والا ہو۔ میں نے کہا نور بھی وہی بانٹے گا جو نور والا ہو۔ بانٹے گا جو نور والا ہو۔ پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ میرا تو ہو گیا، سننا چاہتے ہو کہ نہیں یہ بتاؤ۔ ہماری ضد پہ پڑھ رہا ہوں، 5 منٹ اضافہ کر رہا ہوں، بس شرط ہے کہ بولتے رہو، میں گونگوں کے بیچ تقریر نہیں کرتا۔ اس علی کا ذکر کرتا ہوں کہ جس کا نام اگر گونگا بھی لے لے تو وہ بھی صاحب زبان ہو جاتا ہے۔ توجہ، بس آخری 5 منٹ پڑھ رہا ہوں۔ سراجن منیرا، میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے محمد کو کائنات کا چراغ بتایا۔ ایک اور مخلوق ہے کائنات میں اللہ کی، جسے اللہ نے چراغ کہا ہے،
پڑھو قرآن. اللہ کہہ رہا ہے سراجن و حاجا. یہ سورج جو ہے یہ نظام شمسی کا چراغ ہے, شعلے پھینکنے والا چراغ. حاجا نہیں پہنچا میرا مجمع, میں اردو بول رہا ہوں بھائی. اس کا مطلب یہ ہے اللہ بتا رہا ہے کہ محمد کائنات کے سورج ہے اور سورج نظام شمسی کا محمد ہے. سمجھ جاؤ اس جملے کو, سمجھ جائے آپ اس جملے کو قسم سے. نہیں پہنچا پھر بھی مجمع. اللہ کہہ رہا ہے سورج نظام شمسی کا چراغ ہے. اور قرآن اٹھا کر پڑھ لو, جہاں پر بھی اللہ نے سورج کا ذکر کیا ہے اللہ نے ساتھ ساتھ فوراً چاند کا ذکر کیا ہے. قرآن پڑھو, اللہ کہہ رہا ہے لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. ہم ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ سورج چاند کو جا کر پکڑ لے. ارے نہیں پہنچا میرا مجمع. جہاں سورج کا تذکرہ وہیں پہ چاند کا تذکرہ. بھائی قرآن پڑھو, اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها والهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللہ کہہ رہا والشمس والضحاها, قسم ہے اس سورج کی جو نصف النہار پر آ گیا, اور والقمر اذا تلاها, اور قسم ہے اس چاند کی جو بلا فصل سورج کے پیچھے پیچھے آ گیا. نہیں پہنچا میرا مجمع. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج پر واجب ہے کہ وہ چھپنے سے پہلے چاند کو روشنی دے جائے. اب سمجھ میں آیا, غدیر کے میدان میں یہی ہو رہا تھا. نبوت کا سورج امامت کے چاند کو روشنی. چھپنے سے پہلے امامت کو روشنی دے رہا تھا. کچھ واقعہ یاد آیا آپ لوگوں کو؟ جب علی کعبے میں آئے تو نبی نے علی کو زبان چسائی. نہیں پہنچا میرا مجمع. پیارے پیارے سنیوں, میٹھے میٹھے سنیوں, اب یہ نبی کی سنت بن گئی نا کہ جب بھی گھر میں بچہ پیدا ہو اس کو زبان چسائی جائے. آئے آئے آئے, ارے بڑے میاں کھڑے ہو گئے بچے کو زبان چسانے. شریمتی جی نے بھی بیلن کو تلوار سمجھ کر نکال لیا. خبردار بڑے میاں زبان نہ چسانا. بڑے میاں نے کہا نبی کی سنت ہے بچے کو زبان چسائی جائے. بیگم کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوا, ارے وہ نبی ہے تم امتی ہو, وہ نوری ہے تم خاکی ہو. ان کے زبان میں وہی تھی, تمہارے زبان میں جراثیم ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی علی کو زبان نہیں چسا رہے تھے, علم رسالت کو سینہ امامت میں ٹرانسفر کر رہے تھے. وہاں پر نہیں لائے جاتے جہاں خریداروں کو قدر نہ ہو. بس سمجھ رہا ہوں. اللہ نے جہاں سورج کا تذکرہ کیا وہی چاند کا تذکرہ کیا. اچھا, محرم کی پہلی تاریخ کا چاند تم نے دیکھا نا آسمان میں؟ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کا چاند جب آسمان میں فلک پہ نمودار ہوتا ہے تو اس چاند کو دیکھ کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے. پوچھو میرے بزرگوں سے, جوان بھی پڑھتے ہوں گے. وہ دعا کیا ہے؟ دعا ہے رؤیت ہلال.
یعنی چاند کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا. مہینے کی پہلی رات کا چاند دیکھو اور دیکھ کر دعا پڑھو. تم نے پڑھی نا دعا. اب میرا سوال یہ ہے جوانوں کہ تم نے چاند کو دیکھا, دیکھ کر دعا پڑھی, مگر یہ بتاؤ کہ چاند سے پہلے تو آسمان میں سورج موجود تھا. میں اردو بول رہا ہوں یار. تو تم نے سورج کو دیکھ کر دعا کیوں نہیں پڑھی؟ کہا مولانا سورج کو کون دے کے آنکھیں اندھی ہو جائیں گی؟ تو چاند کو دیکھ کر دعا پڑھو. نہیں پہنچا مجمع. میرے نبی نے کہا نبوت سورج ہے, امامت چاند ہے, تو بھائی سورج کو کیا دیکھو گے آنکھ اندھی ہو جائے گی. اس لیے میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی کے نبادا. علی کا چہرہ دیکھنا ہے. علی کا چہرہ دیکھنا ہے. وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اس چہرے کو دیکھ کر کے, جس چہرے کو دیکھنا عبادت, اس چہرے کو دیکھ کر اس ذات سے بغض رکھا. اور وہ بغض علی ہی تھا جس کا نتیجہ کربلا میں نظر آیا. کربلا میں کیا تھا؟ مسجد کوفہ میں ایک علی شہید ہوا. کربلا میں 18 علی کے جنازے پڑے تھے. 32 سال کا علی, 57 سال کا علی, 6 مہینے کا علی, 18 سال کا علی, 13 سال کا. آزادارو, مولا تمہارے اشکوں کو قبول فرمائے. آج 23 محرم کی تاریخ آ گئی. 7 دن کے بعد کسی اور مہینے کا چاند نظر آ جائے گا. سال بھر جس دن کا انتظار کرتے تھے نا, اب وہ بڑی تیزی سے رخصت ہو رہے ہیں. ابھی تو جی بھر کے ہم روئے بھی نہیں پائے تھے زہرا کے لال. مجھے اندازہ ہے آپ کی تھکن کا. ایک مجلس کے بعد آپ نے دوسری مجلس اٹینڈ کی ہے نا, دوسری مجلس کے بعد تیسری مجلس میں شرکت کی ہے. زمانے والے پوچھتے ہوں گے نا کہ بھائی ایک مجلس کر لی ہو گیا, 2 مجلس کر لی ہو گئی, یہ تیسری چوتھی مجلس کیوں, ایک کے بعد ایک مجلس کیوں؟ ہم کیا کریں بھائی, مجلس بھی اسی کی ہے نا جس نے ایک میت کے بعد دوسری میت اٹھایا, دوسری میت کے بعد تیسرا جنازہ اٹھایا. ارے جس نے 71 لاشیں اٹھائے مگر آئے عصر کے وقت اس کا لاشا اٹھانے والا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو, آپ ابھی مجلس میں آئے ہوں گے نا, آپ کے گھروں میں آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے آپ سے پوچھا ہوگا نا بابا واپس کب آؤ گے, آپ نے جواب دیا ہوگا نا بیٹا تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. عزادارو, کربلا میں بھی ایک بچی نے یہ سوال کیا تھا مگر آئے حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. کون ہے وہ بچی؟ عزادارو, جب حسین مکے سے کربلا کی طرف آ رہے تھے, راستے میں خبر ملی نا کہ مسلم شہید ہو گئے. عزادارو, مسلم کی بیٹی کو حسین نے بلایا, ارے سروں کو سہلایا, مسلم کی بیٹی کی پرانی بالیاں اتاری, نئے گوشوارے پہنائے. ہائے یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی. سکینہ نے سوچا کہ نانا کی امت میں جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے تو اس کو نئی نئی بالیاں پہنائی جاتی ہے, اس کا سر سہلایا جاتا ہے. ارے سکینہ کو کیا پتا تھا جب سکینہ یتیم ہوگی سکینہ کو بالیاں پہنائی نہیں جائے گی. ارے گوشوارے نہ
اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں دادارو یہ وہی بچی ہے نا جسے حسین کے سینے پر نیند آتی تھی. جب آخری مرتبہ حسین نے پوچھا نا سکینہ جانے کیوں نہیں دیتی, سکینہ نے ایک ہی بات کہی تھی, بابا جانے سے پہلے ایک مرتبہ سکینہ کو اپنے سینے پر سلا دو. بابا سکینہ کو آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے. عزاداروں قیامت ہو گئی. حسین نے خود کو کربلا کے گرم دیگدار پہ لٹا دیا. ارے آجا میری سکینہ, آخری بار بابا کے سینے. عزاداروں پتہ ہے سب سے زیادہ اس بچی پر ظلم کیا گیا. وجہ یہ ہے ظالم جانتا تھا جتنا سکینہ کو اذیت ہوگی اتنا حسین ڈرے گا. اجرکم من اللہ. بس عزاداروں 2 منٹ میں نے مسائب تمام کر دیے. جب حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کو نیزے پر نظر آیا نا, سکینہ نے کہا بابا تم بھی چھوڑ کر چلے گئے. عزاداروں سکینہ کو دلاسا نہیں دیا کسی نے. ارے شمر ملعون آیا, بالوں کو پکڑا, چہرے پر تماچے. سکینہ نے بابا کا سر دیکھا, کہنے لگی بابا کیا نانا کی امت میں یتیم بچوں کو تماچے. ہاں دادارو اجڑ گیا نبی کا ہرا بھرا گھر. ارے جلا دیے گئے خیمے, کر لیا گیا آل محمد کو اسیر, چھین لی گئی سیدانیوں کے سروں سے چادریں. سنو گیا دادارو, زینب جو بچے بچ گئے ان کو لے کر زینب خیمے میں بیٹھ گئی. عزاداروں مجھے نہیں پتا کہاں سے رات ڈھلی, ایک پیالہ پانی کا آیا. زینب نے ہاتھوں میں پانی کا کوزہ لیا, سکینہ کے پاس آئی, آ کر کہنے لگی سکینہ میرے بھیا کی یتیمہ 3 دن کی پیاسی ہے سکینہ, 3 دن کی بھوکی ہے سکینہ, تجھے تماچے مارے گئے سکینہ, تیرے گوشوارے نوچ لیے گئے. میری بچی تھوڑا سا پانی پی لے ورنہ تو مر جائے گی. ہاں دادارو بیٹی حسین کی تھی. ایک مرتبہ پھوپھی کا چہرہ دیکھا, دیکھ کر کہنے لگی پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسی معلوم ہوتی ہے, ارے آپ پانی کیوں نہیں پیتی. زینب نے کہا سکینہ ہم محمد کی نوازیاں ہیں, ہمارے گھر میں پہلے بڑے پانی نہیں پیتے, بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے. بس قیامت ہو گئی. عزادارو سکینہ نے سنا, کہا لائیے پھوپھی اماں, ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا, ارے خیمے سے نکلی, مقتل کی طرف دوڑی. زینب نے آواز دی سکینہ کہاں جا رہی ہے, تیرا بابا مارا گیا, تیرا چچا مارا گیا, تیرا بھیا اکبر مارا گیا. ارے بچی نے پلٹ کر کہا پھوپھی اماں